برے صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں کچھ قبائل ایسے ہیں جن کی شناخت صرف زمین یا طاقت سے نہیں بلکہ نسب، کردار، ہجرت اور صدیوں پر محیط تسلسل سے بنتی ہے۔ انہی میں ایک نمایاں نام قبیلہ بوسال کا ہے، جو دراصل گوندل قبیلے کا ایک اہم اور مؤثر ذیلی قبیلہ ہے۔ قبیلہ بوسال کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں گوندل قبیلے کی بنیادوں تک جانا پڑتا ہے، کیونکہ بوسال کوئی الگ نسل نہیں بلکہ گوندل قبیلے ہی کی ایک مضبوط شاخ ہے، جس کا نام اس کے جد امجد بوسال کے نام پر رکھا گیا۔ گوندل قبیلے کی اسلامی تاریخ میں جو شخصیت مرکزی حیثیت رکھتی ہے وہ بابا گھنو ہیں۔ تاریخی روایات کے مطابق بابا گھنو چوہان راجپوت النسل تھے اور گوندل قبیلے کے وہ پہلے بزرگ مانے جاتے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ انہوں نے یہ سعادت عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے دستے مبارک پر اسلام قبول کر کے حاصل کی۔ بابا گھنو نہ صرف گوندل قبیلے کے پہلے مسلمان جد امجد تھے بلکہ وہ اس شخص کی نویں پشت میں سے تھے جس کے نام پر گوندل قبیلے کی شناخت قائم ہوئی۔ ان کے والد کا نام کلاس بتایا جاتا ہے۔ 12ویں صدی عیسوی کے اواخر میں بابا گھنو نے پاک پتن سے ہجرت کی۔ یہ وہ دور تھا جب زندگی کے بڑے فیصلے روحانی رہنمائی اور مرشد کی اجازت سے کیے جاتے تھے۔ بابا گھنو پاک پتن شریف کے جنوب میں آباد ہوئے، جہاں انہیں حضرت بابا فرید گنج شکر کی قربت نصیب ہوئی اور وہیں کچھ عرصہ قیام کیا۔ روایات کے مطابق ایک روز حضرت بابا فرید نے بابا گھنو کو اپنے پاس بلایا اور دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری ترقی اور تمہاری اولاد کی سرداری کے لیے دریائے جہلم اور دریائے چناب کے درمیان کا علاقہ موزوں ہے۔ اسی روحانی اجازت کے ساتھ حضرت بابا فرید نے انہیں 7 ہنرمند عطا کیے اور دریائے جہلم کی سمت روانہ کیا۔ پاک پتن سے نکلنے کے بعد بابا گھنو اپنے 4 بیٹوں دھیر، راجہ، بادھر، بڈھا اور 14 پوتوں کے ہمراہ قدیم علاقے شاہپور اور نوشہرہ وادی سون کے قریب آ کر رکا۔ یہ علاقہ کوہ نمک کے دامن میں واقع ہے اور ہجرت کرنے والے قبائل کے لیے ایک اہم گزرگاہ رہا ہے۔ شاہپور نوشہرہ کے اس پہاڑی اور نیم پہاڑی علاقے سے نکل کر وہ نیچے میدانی علاقوں کی طرف آئے جسے بار کہا جاتا ہے۔ انہوں نے دریائے جہلم اور چناب کے درمیانی علاقے موجودہ ضلع منڈی بہاؤدین اور سرگودھا کا کچھ حصہ کو اپنا مسکن بنایا۔ اس علاقے کو آج بھی گوندل بار کہا جاتا ہے۔ بابا گھنو نے سب سے پہلے جہاں ڈیرا لگایا وہ جگہ ہاتھی ونڈی اچا کالم بتائی جاتی ہے۔ 19ویں صدی کے اواخر تک گوندل بار کے خطے میں ایک مضبوط اور وسیع پھیلاؤ رکھنے والا قبیلے بن چکے تھے۔ دریائے چہلم اور دریائے چناب کے درمیان کے دوآب میں سرگودھا اور منڈی بہاؤدین کے اضلاع میں اس قبیلے کی درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں بستیاں قائم ہو چکی تھیں۔ یہی خطہ بعد ازاں گوندل بار کے نام سے پہچانا گیا۔ بابا گھنو کے بیٹے بادھر تھے اور بادھر کے بیٹے بھوجو تھے۔ بھوجو کے بیٹے کا نام بوسال تھا۔ یہی وہ شخصیت ہیں جن کے نام پر بعد میں قبیلہ بوسال وجود میں آیا۔ اس طرح بوسال گوندل قبیلے کی ایک ذیلی شاخ بنے اور ان کی اولاد نے آگے چل کر اپنے جد کے نام کو شناخت بنا لیا۔ بوسال کی اولاد میں سے 3 نمایاں شاخیں سامنے آئیں: سکھا بوسال، مسور بوسال اور نور بوسال۔ ان شاخوں سے بوسال سکھا، بوسال مسور اور نوریانہ بوسال جیسے گاؤں آباد ہوئے۔ بعد ازاں چھنی ہاشم بوسال، جنڈ بوسال، نکے والا بوسال، گھمانہ بوسال، ریتو والا بوسال اور ادمائنی والا بوسال جیسی بستیاں اسی تسلسل کی کڑیاں بنیں۔ قبیلہ بوسال کی تاریخ صرف آباد کاری تک محدود نہیں رہی بلکہ اس قبیلے نے ایسے سردار بھی پیدا کیے جنہوں نے طاقت، جبر اور سامراج کے سامنے سر جھکانے کے بجائے مزاحمت کو ترجیح دی۔ کنگ آف دی بار چودھری مانک خان بوسال اور چودھری جہاں خان بوسال جیسے نام اسی قبائلی روایت کے امین تھے۔ ان کی بہادری، خودداری اور غیرت کی داستانیں آج بھی پنجاب کے دیہی علاقوں میں سنائی جاتی ہیں۔ یہ محض قصے نہیں بلکہ ایک قبائلی کردار کی علامت ہیں جو آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیتی ہیں کہ اصل سرداری طاقت یا عہدے سے نہیں بلکہ اصول، حوصلے اور مٹی سے وفاداری سے جنم لیتی ہے۔ قبیلہ بوسال کی تاریخ دراصل گوندل قبیلے کی اس شاخ کی تاریخ ہے جس نے ہجرت، محنت، زراعت، سرداری اور مزاحمت کے ذریعے اپنی الگ پہچان بنائی اور جو آج بھی اپنی صدیوں پرانی جڑوں کے ساتھ زندہ اور مضبوط ہے۔